اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت حلیمہ چن لی گئی تھی۔ ہمارے آقا مشفق و مہربان نبی رحیم و کریم رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 دن اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا اور چند روز حضرت ثوبیہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد یہ نیکی اور بزرگی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کے لیے چن لی گئی تھی۔ حضرات، عرب کے دستور کے مطابق قبیلہ بنی سعد کی چند عورتیں جن میں ایک حلیمہ بھی تھی مکہ میں بچے لینے کے غرض سے آئی۔ حلیمہ کے ساتھ ان کے شوہر اور ان کے دودھ پیتے بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک لاغر اور کمزور اونٹنی پر سوار ہو کر کے آئے تھے۔ خشک سالی کی وجہ سے سواری کا چلنا دشوار تھا، اور خود میرا بھی یہ حال تھا کہ مجھ کو اتنا دودھ بھی نہیں آتا تھا کہ میرے بچے کا پیٹ بھر سکے۔ چنانچہ وہ بھوک کی شدت سے ہر وقت روتا، اور اس کے رونے کی وجہ سے نہ رات کو چین کی نیند آتی اور نہ دن کو آرام ملتا۔ میری سواری لاغر اور کمزور تھی، جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گئی، اور دوسری عورتیں مجھ سے پہلے مکہ میں پہنچ گئی تھی، اس لیے انہوں نے سب بچوں کو حاصل کر لیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی عورت نے نہ لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتیم تھے۔ اور جس وقت میں مکہ میں پہنچی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی بچہ نہ تھا، اور میں نے اس یتیم کو ہی لے لیا۔ حضرات، زمانہ کہتا ہے کہ ان عورتوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں لیا، اور میں کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کی خدمت کو پسند نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو اپنی خدمت کے لیے پسند فرما لیا، اور ان کا دودھ نوش فرما کر ہمیشہ کے لیے امام الانبیاء کی رضائی ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دودھ سے زیادہ سفید گرم کپڑے میں لپٹے ہوئے سو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت والا ہاتھ سینہ مبارک پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کستوری کی پاکیزہ خوشبو مہک رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ میں دیکھتے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فدا اور فریفتہ ہو گئی۔ قریب ہو کر میں نے اپنا ہاتھ پیار اور نرمی سے آپ کے سینہ انور پر رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اپنی مبارک آنکھیں کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جس کی شعاعیں آسمان تک پہنچی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا۔ میں نے فرط محبت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیا اور پیشانی پر بوسہ دیا، اور گود میں لے کر اپنی داہنی چھاتی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں دے دی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے میری چھاتی میں اس قدر دودھ اتر آیا کہ میں تعجب میں پڑ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا چاہا پیا، اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں جانب لیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بائیں چھاتی کا دودھ پینے سے انکار فرما دیا، اور برابر یہی طریقہ مبارک رہا کہ ہمیشہ داہنی چھاتی سے پیتے اور بائیں چھاتی سے نہیں پیتے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم کے خزانوں کو عطا فرما کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا شیرخوار بیٹا عبداللہ بھی ہے، اس لیے بائیں چھاتی کا دودھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ گویا پیدا ہوتے ہی عدل و انصاف کی مثال قائم فرما دی، اور زمانے کو بتا دیا کہ میں کسی کا حق دبانے نہیں بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ حق والوں کو
ان کا حق دلوانے آیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم ایک دوسرے بھائی کا حق دبانے اور مارنے میں لگے رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر جو ہے ہمارے حضور حضرت حلیمہ کی گود میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میں نے آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے جانے کی اجازت لی، تو انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنے خون کے جگر کو جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میرے سپرد کیا اور صحت و سلامتی کے ساتھ واپس لوٹنے کی دعا کی۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر شوہر کے پاس آئی اور شوہر کو دکھلایا، تو شوہر بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہماری وہ اونٹنی جو خشک سالی کی وجہ سے ایک قطرہ بھی دودھ نہ دیتی تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور میرے شوہر نے اس کے دودھ کو خود بھی پیا اور مجھے بھی پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ خود میری چھاتی بھی دودھ سے بھر گئی، جس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور میرے بیٹے عبداللہ نے خوب سیراب ہو کر پیا اور ہم نے چین و سکون کے ساتھ رات گزاری۔ یہ برکات دیکھ کر میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم یہ سب برکتیں اس مبارک بچے کے سبب سے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ برکتوں میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمارا گھر رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بن گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ کو بتایا کہ حلیمہ خاموش رہو اور ان باتوں کو چھپاؤ، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس دن سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس دن سے علماء یہود یعنی یہودیوں کو کھانا پینا، سونا جاگنا حرام ہو گیا ہے۔ اگر ان کو معلوم ہو گیا تو وہ لوگ اس بچے کے ساتھ اور تیرے ساتھ حسد کریں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم 3 دن تک مکہ میں ٹھہرے رہے، پھر دوسری عورتیں جب واپس ہونے لگی تو میں بھی حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سلام کرنے اور واپس جانے کی اجازت لینے گئی، تو میں نے حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، خدا کی قسم تمہارے بچے سے زیادہ برکت والا بچہ کبھی میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کو پیار کیا اور مجھ کو دیتے ہوئے تاکید کی، اس بچے کی طرف سے خبردار رہنا کیونکہ عنقریب اس کی ایک خاص شان ہوگی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سواری پر سوار ہوئی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری سواری نے 3 سجدے کیے، پھر اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا اور چلی۔ حضرات، سواری کا سجدہ کرنا اور آسمان کی جانب سر اٹھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا تھا۔ اس نے مجھ کو یہ شرف بخشا ہے کہ دونوں جہاں کے سردار محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مجھ پر سوار ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میری وہی سواری جو لاغر اور کمزور ہونے کے سبب چل نہیں سکتی تھی، اب وہ اس قدر چست اور توانا ہو گئی کہ
ان تمام سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی جو مکہ سے پہلے کی چلی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر دوسری عورتوں نے تعجب کیا اور مجھ سے معلوم کیا کہ اے حلیمہ، کیا یہ سواری وہی ہے؟ وہ سواری تو اس قدر لاغر اور کمزور تھی کہ اس سے چلا نہیں جاتا تھا اور وہ گر پڑتی تھی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سواری تو وہی ہے لیکن البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ساری عورتیں تعجب میں پڑ گئی اور بولی کہ اب اس سواری کی عجیب شان ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میں ان عورتوں کو جواب دے چکی اور خاموش ہوئی تو میں نے سنا کہ میری سواری کچھ بول رہی ہے کہ واقعی اب میری بڑی اور عجیب شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی مجھ کو لاغر اور کمزور ہونے کے بعد چست اور توانا کر دیا ہے۔ سواری کہہ رہی تھی، اے بنی سعد کی عورتوں، تم غفلت میں ہو اور تم نہیں جانتی کہ آج میری پیٹھ پر کون سوار ہیں۔ آج میری پیٹھ پر جو ہے خیر الانبیاء اور رسولوں کے سردار سوار ہیں، اولین و آخرین میں سب سے بہتر حبیب خدا آج میری پیٹھ پر سوار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں راستے میں اپنے دائیں بائیں سے سنتی تھی کہ کوئی کہنے والا کہتا تھا کہ اے حلیمہ، تو محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے قبل غریب تھی، اب دولت مند ہو گئی اور تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہو گئی۔ اس کے بعد میں بکریوں کے پاس سے گزری تو بکریاں دوڑ کر میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، اے حلیمہ، تو جانتی ہے کہ تو جس کو دودھ پلا رہی ہے وہ اللہ کے رسول اور اولاد آدم کے سردار